صدر پی ایف یو جے شہزاد ذوالفقار صاحب، سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی صاحب، صدر پریس کلب ارشد انصاری صاحب، صدر پی یو جے قمر بٹی صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما تمام پاکستان سے تشریف لائے سینئر معزز قابل احترام صحافی حضرات، میری فیصل آباد سے تشریف لائی اکلوتی بہن، اور میرے سٹیج پہ تشریف فرما تمام جو صحافت کے لیے جدوجہد کرنے والے اور صحافتی برادری کے حقوق کے لیے جدوجہد میں مصروف معزز اراکین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے، حکومت پنجاب کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لاہور تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور لاہور پنجاب کا دارالخلافہ اور پاکستان کا دل ہے، اور یہاں میں پر امید ہوں کہ لاہور کی جو روایتی مہمان نوازی ہے وہ یقیناً آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ افضل بٹ صاحب سے میرا گزشتہ 15 سال کا، یعنی 20 سال ہوئے ہیں مجھے سیاست میں، کوئی 15 سال کا میرا اور ان کا ایک تعلق ہے۔ آپ سب کی اکثریت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، انور رضا بیٹھا ہوا ہے، سجاد صاحب نے بات کر لی ہے، باقی سینئر جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، کوئٹہ والے ترین صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی شہزادہ صاحب سٹیج پہ ہیں، تو ہم سب کا، کراچی والے، حیدرآباد، میں شاید اتنی شدت اور جدت سے آپ کے سب کے نام نہ لے سکوں، لیکن آپ سب کی شکلوں سے میں واقف بھی ہوں، اور آپ کے اس پورے کی پوری جدوجہد کے اندر کہیں نہ کہیں ہم سفر بھی ہوں۔ لیکن میں جب آئی تو میں آئی تھی کہ میں اپنی بات کروں گی تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ میری کچھ ذمہ داریاں تھیں پارٹی کی سطح پہ۔ تو خواجہ نصیر صاحب رات 1 بجے، ارشد انصاری صاحب، ہم دونوں نے بیٹھ کے جو ڈیسیژن لیا کہ کھانا میزبانی یہ میری بنتی ہے، میں یہاں آپ کی بہن ہوتے ہوئے میرا فرض ہے کہ میں آپ کی میزبانی کروں۔ ہم گھر کے افراد ہیں، جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کی سنیں گے نہیں، سنائیں گے نہیں، تو ہمارے فاصلوں کی جو خلیج ہے وہ وسیع ہوتی جائے گی، اور وہ الٹیمیٹلی جب کمیونیکیشن گیپ ہے تو وہ کرائسس میں بدلے گا، اور وہ کرائسس جو ہے الٹیمیٹلی دونوں کے جو کام ہیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا۔ نہ حکومت جو کہہ رہی ہوگی وہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا سکے گی، اور نہ جو آپ کے مشکلات اور مسائل ہیں اگر ہم سنیں گے نہیں اور اس کا تدارک نہیں ہوگا تو آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہوں گے، تو حکومت کسی صورت بھی آپ کی اس تکلیف سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتی، اور اس کے الٹیمیٹلی عوام جو ہے وہ اس کے سب سے زیادہ وکٹمز ہوں گے، کیونکہ عوام کی مشکلات سے جڑے جو عمل اور کردار آپ کا اور ہمارا ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، اور ہم اپنے اپنے ان انا کے خول میں قید ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو میرا آج کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو ویلکم کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ کی سنوں وہاں حکومت کی بھی سناؤں، کیونکہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں رہی ہے۔ ہمیں دو طرفہ کمیونیکیشن جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے،
آپ کی آواز جو ہے وہ عوام کی آواز ہے. جس طرح آپ نے کہا حیدرآباد سے ہمارے بھائی نے کہ صحافت آئینہ ہے جو معاشرے کے حد و خال، اس کی ضروریات، اس کے مسائل، اس کی مشکلات حکومت کو اس آئینے کے ذریعے دکھاتا ہے. میں دو باتیں صرف حکومتی سطح پہ، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے بات کرنی ہے. ہم نے میڈیا جو ہے وہ ہماری اس ڈسکشن کو شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کرے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم، آپ اور حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور وہ عوام جو ہے وہ اس کا انجن ہے، اور ہم اس گاڑی کے پہیے ہوتے ہوئے انجن کے لیے اس کی دیکھ بھال، انجن نے صحت مند رہنا ہے، فنکشنل رہنا ہے، تو پہیوں نے اس انجن کو لے کے چلنا ہے. اگر انجن نان فنکشنل ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، مسائل زدہ ہیں، مشکلات میں گھرے رہیں، تو نہ آپ کا پہیہ نہ ہمارا کوئی بھی بیلنس کے تحت اس گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتا. لہٰذا یہ جتنے ایشوز ہیں، ینگسٹرز جو فیصل آباد سے آئے وہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ سننا کتنا ہے، سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. جب تک آپ سننے اور کرنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ایک حکمت عملی جڑی ہوتی ہے، اور آپ کی طرح ینگسٹر ایج میں، جب ینگ ایج میں ہم نے شروع کی سیاست، تو ہم بھی اسی طرح جوش میں تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ، جو مشن، جذبہ، کمٹمنٹ اور جنون لے کے سیاست میں آئے ہیں تو جو ہم کہیں ویسا ہو جائے. لیکن حالات نے، صورتحال نے، پاکستان کے نظام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جب عملی طور پہ آپ اس سٹرکچر کا، اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اور چیلنجز جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان چیلنجز سے آپ بڑھ کے اور چیلنجز جو ہیں وہ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا، صحافی برادری کا حکومت کے ساتھ جو تحفظات، گلے شکوے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے پاس وہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ موجود ہے. آپ جو چاہیں آپ کہیں، آپ جو چاہیں وہ بولیں، آپ جو چاہیں وہ لکھیں، اور آپ جس طرح حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیں آپ دکھائیں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور صحافی کا کام ہی جو غلط ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے. صحافی کا کام ہی عوام کی مشکلات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت کو اس سے جڑے تمام مسائل کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کی اور میری ذمہ داری میں نہایت اہم ہے، وہ ہے کہ ایک ہے عوام کا مفاد، ایک ہے اس ملک کا مفاد، نیشنل انٹرسٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ. ہم پبلک انٹرسٹ کو اجاگر کرتے کرتے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور ہمیں دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ، پبلک کے مسائل، پبلک کی مشکلات، عوام کے دکھوں کا مداوع ہو، لیکن اس کی آڑ میں جس ریاست نے اس تمام سٹرکچر کو آبیاری کرتے ہوئے ایک اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے کہیں ہماری لا علمی میں وہ تو نہیں کمپرومائز ہو گیا. میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، اور میرے سے زیادہ آپ یہاں میرے سینئر بیٹھے ہیں، بہت سارے میرے بھی استاد ہیں جنہوں نے مجھے صحافی ہوتے ہوئے بھی
ایک سیاستدان کے طور پہ میری بھی تربیت کی، مجھے اچھے برے میں انہوں نے بہت زیادہ رہنمائی کر کے اس مقام تک پہنچایا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت چیلنج کیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو وزیر اعظم عمران خان کا اس قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہیں، اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے اس پاکستان کی ضرورت ہے، اور آج ہم ان انسٹیٹیوشنل ریفارمز جب بھی آپ کسی بھی نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ جب ہم انسٹیٹیوشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو صحافت ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں، جتنے مسائل آپ نے بتائے، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو آپ کی 100% ایک ایک بات سے میں ایگری کرتے ہوئے ان مسائل سے ہم ایک لمحہ کے لیے بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس انسٹیٹیوشن کو جہاں مالک ہے، جہاں اجر ہے وہاں اجیر ہے، جہاں میڈیا ورکرز ہیں وہاں میڈیا اونرز ہیں، جہاں پہ آپ کی الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری ہے وہاں پرنٹ میڈیا کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں۔ پھر ایک تیسرا ابھرتا ہوا فورم جو ہے، جس کو جو ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس سے پوری دنیا جو ہے اس وقت پیراڈائم شفٹ میں چلی گئی، وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ وہ آپ کی جو صحافت کے اندر انقلاب ہے وہ سوشل میڈیا لے آیا ہے، اور وہ خبر جو آپ نے پرنٹ میڈیا سے کل چھاپنی ہے یا الیکٹرانک میڈیا میں چند لمحے بعد چلنی ہے، وہ ایک سیکنڈ میں وہ پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں آپ کے انسٹیٹیوشن ریفارمز کے ساتھ جو جڑی ہیں، دیکھیں جو صحافت کے اندر بھی ہم سے پہلی حکومتوں نے اگر بغیر بجٹ پلان کیے وہ بجٹ اناؤنس کیے، بغیر بجٹ اپروو کیے وہ اشتہارات چلائے، بغیر بجٹ سینکشن کیے انہوں نے کمپینز کی، تو اگر کہیں پہلے غلط ہو رہا تھا تو آپ جو ہیں وہ تو درست کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں نا، آپ غلط کو سپورٹ کرنے کے لیے تو نہیں نکلے ہیں۔ تو اگر غلط ہو رہا تھا تو کیا ہم بھی وہ غلط کریں، وہ عمل جاری رکھیں جو الٹیمیٹلی اس کی قیمت آپ نے اور اس ملک کی عوام نے ادا کی۔ کوئی بھی حکومت اپنی جیب سے نہ عوام کے لیے نہ صحافیوں کے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ اشتہارات کی قیمتیں جنہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایندھن بنایا عوام کے پیسے کو، اور آج اگر وہ اشتہارات سسٹمیٹیکلی ایک آرگنائز سٹرکچر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس شعبے کے اندر جو گیپس ہیں، جو من پسند اور پک اینڈ چوز سے آپ اپنے پسندیدہ افراد کو نوازتے ہیں، وہ نیو میڈیا پالیسی سے اس کو ایڈریس کر کے ریٹیفائی کر لیا جائے، تو یہ تو انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے، اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ اور یہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، کیونکہ میں یہ جرم جہاں میں نے بہت سارے کیے ہوں گے، اس میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی میں لے کے آئی، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں وہ نافذ ہے، کیونکہ جہاں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی 100% آپ کو اپنے شکنجے میں یرغمال بناتی تھی، اور 15% شیئر ہولڈر جو ہے وہ 85% والے شیئر ہولڈر کو ڈکٹیٹ کرتا تھا۔ تو ہم نے دونوں کو
جو جس کا حق تھا اس کے حق کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈیفائن کر دیا، اور حقدار کو وہ حق دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو آپ کی بات آپ نے کی، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے حکومتی پالیسیز اور ترجیحات کے ساتھ اپوزیشن کے ایجنڈے کو بھی تھوڑا علاج معالجہ کرنا ہے۔ ہم ڈاکٹر ہوتے ہوئے ویسے ہی علاج معالجہ میری ذمہ داریوں میں آتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جہاں ہر شعبے کے اندر ریفارمز کا جو پینفل عمل تھا، کیونکہ جب بھی جہاں ریفارم ہوں گی وہاں سے درد کی یہ صدا بلند ہوگی، جہاں ریفارم ہوگی وہ پینفل ہوگی، جہاں ریفارم ہوگی وہ ناپسندیدہ ہوگی، کیونکہ ہم 73 سال سے جس سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں وہاں ہم اصلاحات چاہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ نظام بدلے، حالات بدلیں، لیکن سب بدلیں پر ہم نہ بدلیں۔ تو سب بدلیں گے لیکن نظام، قانون، رویے، ہر چیز ہم بدلیں گے، لیکن وہ کوئی چیز بھی اس وقت تک نہیں بدلے گی جب ہم خود نہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تو ہر ایک کا انڈیویجول رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں ابھی آنے سے پہلے چونکہ 2-3 چیزیں میں آپ سے اپنے انیشیٹو، گورنمنٹ آف پنجاب کی ترجیحات، آپ کے لیے ہم نے کیا کیا، کیونکہ میں اس وقت پنجاب کی بات کروں گی اور وفاق کے جتنے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ لفافے میں بند کر کے وفاق تک پہنچاؤں گی، اور آپ کی بھی ترجمان بنوں گی، آپ کی بھی آواز بنوں گی۔ لیکن حکومت پنجاب کی جو آپ کے صحافتی برادری کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ابھی شہباز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی تھی، اور عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر مجرم کو گلوریفائی کر کے یا ملزم کو، کرائم کو آپ گلوریفائی کر کے پیش کریں، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر جا رہا ہو کرپشن کے کیسز میں، کوئی بھی شخص عدالت نے طلب کیا ہو اور اس پہ الزامات ہوں، اور آپ بالکل ٹھیک کہیں گے کہ جناب وہ تو ابھی ثابت تو نہیں ہوا اس لیے اس پہ پھول پھینکے۔ یہاں کنوکٹڈ عدالت کے سزا یافتہ لوگ جو ہیں وہ وکٹری کے نشان بنا بنا کے تو وہ چلتے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کرائم کو ڈسکریج کرنا ہے، آپ نے، ہم نے، اور صحافتی برادری اور وہ میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ کیا یہ رول کہ جس نے عدالت آنا ہے وہ مجرم ہے، ملزم ہے، سزا یافتہ ہے، وہ جو بھی ہے، کیا وہ پھولوں کے ہار پہن کے ڈٹائی سے، فخر سے وہ سینہ تان کے ایک چوری کرے، اوپر سے سینہ زوری کر کے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں قوم کا ہیرو ہوں، میں رہبر ہوں؟ وہ رہبر جو ہے وہ راہزن بن کے جو اس قوم کو لوٹتے رہے، یا آج جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہم 2.5 سال حکومت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس سال ایبٹ آباد میں 7 اخبار بند ہو گئے۔ KPK کی گورنمنٹ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ پچھلے سال 5 سال بھی وہی حکومت وہاں تھی۔ تو ہمیں حقائق کے اندر ان کو مسح کیے بغیر، جو آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے، جو جہاں بول رہا ہوتا ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے نازیبا گفتگو، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایسے القابات، دیکھیں آپ لوگ، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، ایک دوسرے کو کسی جگہ اوے توے کہہ سکتے ہیں۔ آپ مہذب اس شعبے کے مینار ہیں، تو اگر آپ کے منہ سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا باقی لوگوں کے حوالے سے کوئی اس قسم کے القابات یا گفتگو چلتی ہے تو وہ بھی دل آزاری کرتی ہے اس قیادت کی بھی اور اس قیادت کے ورکرز کی بھی۔ آپ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ کو بالکل ایکسرسائز کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر جگہ آپ کی نہ صرف طاقت ہوں بلکہ آپ کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم ہوں، لیکن جہاں
لیڈرشپ کی تضحیق ہوگی، جہاں ایسا بیانیہ سامنے آئے گا کہ آپ تو کسی جماعت کا ذیلی ونگ نہیں ہو سکتے. آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کا پی ایف یو جے ذیلی ونگ بن جائے؟ اور اگر کسی صحافی نے اس جماعت کا ذیلی ونگ بننا ہے یا اس کا رکن بننا ہے تو وہ سیاست میں آئے. سیاست اور صحافت دو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا آپ سیاستدان ہیں یا آپ صحافی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ قلم پکڑ کے بیٹھے صحافت کی صف میں کریں آپ سیاست، تو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ لینا. آپ بھی ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لیں، کیونکہ آپ اپنی جب صحافت کو سیاست زدہ کریں گے، جب صحافت کے اندر سیاست کی بو آئے گی تو جو کارکنان ہوں گے وہ ریئیکٹ کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو یا کسی بھی جماعت کا کارکن ہو، وہ ہم سے زیادہ باریک بینی سے ایک ایک کالم، ایک ایک ٹاک شو اور ایک ایک تجزیے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جہاں آپ کی نیوٹرل اوپینین ہے وہاں آپ ماتھے کا تاج ہیں، اور آپ جہاں پارٹی بن جائیں گے وہ ہمارے ساتھ پارٹی بنے یا ہمارے مخالف کے ساتھ پارٹی بنے. کوئی بھی صحافی جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے اسی دن اپنی صحافت کا وہ قبر کھود لیتا ہے، کیونکہ اس کی طرف انگلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا جو آپ کے پی ایف یو جے کا پلیٹ فارم ہے، ناصر زادی صاحب بیٹھے ہیں، شہزادہ صاحب بیٹھے ہیں، یہاں سارے آپ کی سینئر لیڈرشپ جو بیٹھی ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، اکنامک کرائسس میں ہے. ہم ان مشکلات کے اندر سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پوری دنیا 1 سال ہو گیا ہے جہاں آپ صحافتی برادری کے اس حکومت کے ساتھ جڑے اور اپنے اداروں کے ساتھ جڑے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہاں خدا کے لیے آپ پوری دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ ضرور کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اکنامک ریسیشن، اکنامک میل ڈاؤن، کرونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور اداروں پہ بھی پریشر ہے، حکومت پہ بھی پریشر ہے. لیکن میں آپ کی سوچ سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں آپ کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے. جو شخص آپ سے کام لیتا ہے، وہ جو آپ کو ہائر کرتا ہے، وہ ہائر کرتے ہوئے بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے، فائر کرتے ہوئے بھی ایک ریزن ہونی چاہیے. بلا وجہ آپ کو نوکریوں سے نکالنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی ہے. اور میں کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہمارا ایک انسپیکٹر لیس رجیم کا اناگوریٹ کرتے ہوئے اس عزم کو دہرایا کہ صحافت بھی ایک انڈسٹری ہے اور میڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری کا روپ دھار چکا ہے. جب ہماری تمام دیگر انڈسٹریز پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہاں سوشل سیکیورٹی ہو جی، وہاں ہیلتھ سیکیورٹی ہو، وہاں ہمارے یہ جو ویجرز ہیں ان کی پراپر انلسٹمنٹ ہو، ڈیکلریشن ہو، وہ اپنے تمام جو اراکین ہیں، جو وہاں کام کرنے والے کارکنان ہیں، ان کو ڈکلیئر کرے، اور وہ آن لائن ان کی تنخواہوں سے لے کے تمام جو لیگل آپ کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے. تو ہمیں اصل کام جو کرنے والا ہے، میڈیا کی اس صحافت کے شعبے کو پراپر انڈسٹری میں کنورٹ کر کے یہ سارے دکھوں کا مداوع اس ایک ریسپی میں ہے کہ ہم آپ کو انڈسٹری کے طور پہ حکومت جو کہتی ہے اس کو عملی طور پہ میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے ہم رولز لائیں. اور باقی وفاق میں کیا صورتحال ہوتی ہے، وفاق کیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، پنجاب جو ہے اس حوالے سے لیڈ لینے کے لیے تیار ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ چونکہ آپ کے یہاں بیٹھے جو صدر صاحب ہیں اور بھٹی صاحب ہیں، ہم سارے ریگولرلی انٹریکشن میں رہتے ہیں. لیکن جو آپ کی پنجاب کے اندر کرونا کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، پنجاب بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار رہا ہے.
بلوچستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں جا کے بلوچستان کے بچوں کے لیے نہ صرف یونیورسٹی، ہاسپٹل اور 1 ارب کا اس دن وہ چیک لے کے گئے تھے، اور زائرین کے لیے تافتان میں باقاعدہ وہاں حکومت پنجاب کے خرچے پہ ہم وہ ہبز اور آپ کی ریسٹ ہاؤسز اور جو آپ بلوچستان حکومت کوئی بچے ہوں ہمارے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے وظائف کی بات ہو، ان کی یہاں پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ مواقعوں کی بات ہو، ہر جگہ ہم وسیع القلبی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح KPK میں چونکہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں حکومت کو صحافیوں کے ساتھ اور بہتر انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کی اس آواز کو وہاں تک پہنچاؤں گی بھی۔ جو سندھ کے اندر میری یہاں تشریف لائے ہیں بھائی، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ہمارا ہر لحاظ سے پاکستان کا معاشی ہب ہوتے ہوئے سب سے بڑا کلیدی پارٹنر ہے اکانومی میں۔ وہاں کے پریس کلب کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت سچویشن میں دیکھ کے آئی تھی ایز اے فیڈرل منسٹر اس وقت، اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشل بھی زیادہ ہے، آپ صحافت کے امین رہے ہیں، اور آپ صحافت کی جنم گاہ جو ہے وہ کراچی ہے، تو صحافت کی جنم گاہ جو اگر ڈسٹرب ہے تو وہاں جو کام پروونشل گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ وہاں وہ کام کرے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہیں وہاں شبلی صاحب کو میں پرسنلی بھی ریکویسٹ کروں گی وہ آپ کے پریس کلب کے ساتھ بیٹھے۔ ایز اے فیڈرل منسٹر سب سے زیادہ گرانٹ اگر میرے دور میں جس پریس کلب کو گئی تو وہ کراچی پریس کلب ہے، اور آپ کی ساری ریسٹرکچرائزیشن، ساری عمارت کی ریویمپنگ، فرنیچر سے لے کے کیفے تک وہ میرے دور میں بنا، اور میں ابھی بھی چاہوں گی کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو صحافتی برادری جو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ جڑا وہاں لوکل ایشو ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو انگیج کر کے ان کو باور کروانا چاہیے۔ آلدو کہ ہمارے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جو یہاں کرونا کی بات ہوئی تو یہاں 2.25 کروڑ کا جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے ہم نے ان جرنلسٹوں کو پنجاب میں مالی معاونت کے تحت سپورٹ دی ہے۔ ہاں، جو ارشد وحید کی بات ہوئی، طاہر صاحب کی ہوئی، اور جو وفاق کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر کرونا سے صحافی شہید ہوئے ہیں، ہمیں مل کے جدوجہد کرنی ہے۔ اور لاسٹ چونکہ نئی میڈیا پالیسی پنجاب میں، چونکہ جنوبی پنجاب سے بات ہوئی ہے، فیصل آباد دکھی ہے کافی، اور اسی طرح باقی جو ہمارے ریجنل پیپرز ہیں ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر نیو میڈیا پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں، نیو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی، جس کو رواج نہیں تھا کہ جس کو اشتہار دیا یہاں اپلوڈ نہیں ہوتا تھا، اپڈیٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں سارے سٹرکچر کو، سارا ہمارا DGPR ریویمپ ہونے جا رہا ہے، اور میڈیا ٹاور جو ہے ہم اس کی فیزیبلٹی اپنا جو اگلا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے تحت جو ہے وہ میڈیا ٹاور بنا کے میڈیا ٹریننگ اینڈ کوچنگ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ صحافی دوست اور صحافت کی جو اس وقت ایز اے انسٹیٹیوشن مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ کو پارٹنر بنا کے پنجاب کے اندر کم از کم وہ آپ کی صحافی کالونی ہو، آپ کا ہیلتھ کارڈ ہو، کیونکہ یہاں بات کی کہ ہیلتھ کارڈ کا جو چیلنج ہے، میں نے بالکل کمٹمنٹ کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونیورسل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے KPK اور پنجاب کے اندر ایک ایسا انقلابی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں یا میڈیا ورکر ہیں
کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، سب کے لیے یکساں طور پہ یونیورسل ہیلتھ کارڈ پنجاب میں اس کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر اس کا افتتاح کر چکے ہیں، اب ہم اس کی پرائورٹیز سیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے اس کے پیرامیٹرز میں آئے، اور آپ کو 10 لاکھ کے قریب وہ سال میں ہم ایک انشورنس آپشن آفر کر رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی فیملی جو ہے وہ بھی مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرانا چاہیں تو کرا سکیں، اور کسی بھی مشکل کے وقت ان کو کسی ادارے یا حکومت کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ ہاں، جو آپ کے جتنے کور ایشوز ہیں ان کو ہم ایک کمیٹی جو ہے وہ شہزادہ صاحب کی قیادت میں ہم بناتے ہیں۔ ایک ہم ہر پروونشل گورنمنٹ سے ایک ریپرزینٹیٹیو لیتے ہیں، آپ اپنی تنظیموں سے جو یہ سمجھتے ہیں ان کو نامینیٹ کریں، تو ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں۔ پہلے ایک کامن پوائنٹس جو ہیں، جو کامن چیلنجز ہیں، اس پہ ہم متفق ہو جائیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے ہم وہ رکھیں، تاکہ جہاں ہونے والی چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں، ممکنات میں آتے ہیں، ان کو ہم یقینی بنائیں، اور جہاں ہمیں ایک دوسرے سے میڈیا ہاؤس کو ساتھ انگیج کر کے اونرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی جنگ لڑنی ہے، تو دونوں کے درمیان ہم وہی کمیٹی پل کا کردار ادا کرے اور ہمیں تجاویز دے۔ حکومت کی میڈیا پالیسی بنانے میں آپ کی دی ہوئی آراء اور تجاویز ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جو وکٹمز ہیں، جن کو آپ وکٹمز کہتے ہیں کہ حکومت نے یہاں فلاں سے زیادتی کی، فلاں کو گرفتار کیا، فلاں پہ پرچہ ہو گیا، فلاں، ایک آپ ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی میکنزم بنا لیں، ایک کمیٹی بنا لیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی صحافتی برادری وہ دیکھے، اگر وہ سمجھتی ہے اس کو انالائز کرے، اسیس کرے کہ واقعی زیادتی ہے، اور جو لکھنے والا تھا اس نے زیادتی نہیں کی، جو بولنے والا تھا وہ پارٹی نہیں تھا، اور جو صحافت کی آڑ میں سیاست کر رہا تھا وہ بے گناہ تھا، تو وہ ان کی ریکمنڈیشن آئیں، تو میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی آراء کا ہم احترام کریں گے، آپ کی ریکمنڈیشن پہ ہر طرح کا وہ مؤثر اقدام اٹھائیں گے جو آپ کی اس جو دل آزاری ہے، جو آپ کے زخم ہیں، ان پہ مرہم رکھنے کا باعث بنے۔ آپ ہمارے انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں، آپ کو ہم نے محفوظ بنانا ہے، اور تاکہ عوام کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ میں آخر میں صرف چونکہ مریم بی بی کا ابھی خطاب انہوں نے کیا ہے وہاں، تو جس میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ نومبر کی تاریخ تھی، پھر دسمبر، پھر جنوری، تو نومبر گیا، دسمبر گیا، آدھا جنوری بھی گیا، اور کچھ آپ کے سامنے کچھ نہ ہوا، اور آگے آر اور پار کا جو دعویٰ تھا، پھر نہ آر ہوا نہ پار ہوا، صرف اور صرف مریم بی بی اور پی ڈی ایم کے مقدر میں ہار ہوا، اور ابھی جو کھسیانی بلی کھمبا نوچیے بن کے وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہی ہیں، تو مشترکہ امیدوار سینٹ کے انتخاب میں یہ لائیں، ان کے گٹھ جوڑ کا، ان کے اتحاد کا عملی مظاہرہ آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے سیاسی اتحاد میں ہوتے ہوئے گڑی خدا بخش میں نواز شریف کی تقریر کی اجازت نہ دی، اور مولانا فضل الرحمان کے پنڈی کی طرف مارچ میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو لا تعلق کر چکی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ آج اپنے چچا کے آنسو پوچھنے گئی تھی، تو ان کو مشورہ دینے گئی تھی کہ قطری خط اور پھر جو ہے وہ عدالت کے اندر کیلبری فونٹ کے حوالے سے جو غلط حقائق پیش کیے
وہ چچا کو ہمارا مشورہ ہے کہ ان کے مشورے پہ عمل نہ کیجیے گا، کیونکہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ عدالت کے اندر، آپ کے میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر تین علیحدہ علیحدہ بیانیے لے کے چل رہے ہیں۔ عوام کے اندر بیانیہ اور ہے، عدالت کے اندر بیانیہ اور ہے، اور میڈیا کے اندر بیانیہ اور ہے۔ تو جب یہ کسی ایک بیانیے پہ متفق ہوں گے تو حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہر طرح کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عوام کے مفاد میں لوٹ پوٹ ہے، یہ آنسو مگر مچ کے اور ٹسوے عوام کے لیے بہائے جا رہے ہیں۔ تو عوام کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کو ٹیشو پیپر دے کے ان کے آنسو صاف کرے گی۔ اور فی الحال میں آپ کو، چونکہ آج میرے آپ میزبان ہیں اور رات کا کھانا میری طرف سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے، اور میرے طرف سے نمائندگی کریں گے یہاں پنجاب حکومت سے ہمارے فوکل پرسن کوئی نہ کوئی منسٹر، کیونکہ ایک ضروری ذمہ داری کے سلسلے میں مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں، جو کراچی، کوئٹہ، پشاور اور پنجاب اور جنوبی پنجاب اور پھر اس کے ساتھ جڑے دیگر ہمارے ایبٹ آباد سے تشریف لائے بھائی ہیں، کہ ارشد انصاری سب پہ بھاری کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور یہ آپ سب کا مقدمہ جس آسن انداز سے لڑتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان تو کٹھے نہیں ہوتے، لیکن شہزادہ صاحب آپ کے صحافی بھی ایک جگہ کٹھے نہیں ہوتے۔ آپ بھی جو یہ جگہ جگہ مختلف پی ایف یو جے ہوں یا مختلف صحافتی تنظیمیں اپنے اپنے اس جگہ جگہ دکان لگا کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی کاز کو بھی کمزور کرتے ہیں، اور آپ یہ اکٹھا کریں، آپ بڑے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں، ان کی آواز کو سنیں، اور حکومت جو ہے اس کو بھی ایک فوکل نقطے اور مرکز کی طرف اس کی توجہ ہو، وہ دیکھے کہ یہ ہے وہ تنظیم، یہ ہے وہ صحافی، یہ ہے وہ آرگنائزیشن جنہوں نے صحافتی برادری کا اعتماد لیا ہے۔ یہاں اگر جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ ٹھیلا لگ کے اپنا اپنا سودا چل رہا ہوگا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی چیلنج بنتا ہے، حکومت کے لیے بھی مجبوریاں ہیں کہ ہر کوئی جو اپنے آپ کو صحافی اور صحافتی برادری اور اس تنظیم کا کوئی صدر، کوئی رکن بن کے کارڈ چھپوا کے حکومتی دفتر میں آتا ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر کسی کی بات کو سننا ہے اور اس کی جائز جو مطالبات ہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ میں آپ کی صحافتی تنظیموں کو، پریس کلبز کو، جہاں جہاں پھڈے ہیں تسی بھی اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر لو اور مل کے اسی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہر شہر میں جہاں میں جانا چاہوں 6 پریس کلب اور 6 آپ کی بھی ایک تھنک ٹینک بنا دیں کہ ہر تھنک ٹینک کی یہ ذمہ داری ہو، کوئی ایس او پی بنا لیں، کوئی کرائٹیریا فکس کر لیں، کوئی نہ کوئی ٹی او آر بنا لیں کہ بھئی کوئی بھی پریس کلب کا عہدیدار اگر اپنے آپ کو لکھے گا تو یہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کی ایکریڈیشن کینسل کروائیں گے، آپ ہمیں لکھیں، یا کوئی ایسا طریقہ کار کہ بھئی ہر بندہ جو لیڈر بن گیا ہے اس میں سے لیڈری کا تعین آپ کی سپورٹ سے ہو جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ حکومت کو تو آپ نے کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، تو ہم حکومت ریاست یا حکومت ماں ہوتی ہے، اسے ہر بچے کو سننا ہے اور اس کی جائز جو ضروریات ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی رہنمائی ہمیں ملے گی تو اپنی صحافتی تنظیموں کا آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو سکیٹرڈ قسم کا نیٹ ورک ہے یہ یونیفارم نیٹ ورک میں کیسے کنورٹ ہو اور کیسے جو ہے ایک یونینیمس آواز آپ کی بنے، اور وہ یونینیمس آواز اداروں کے اوپر بھی اثر کرے گی۔ ان اداروں کے اندر کام کرنے والے صحافی جب آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں مالک کے ساتھ اور آدھے کھڑے ہو جاتے ہیں
اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو مالک اور حکومت پھر وہ بھی دونوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یونٹی آئے، آپ کی اسٹرینتھ بڑھے، اور آپ کی طاقت سے عوامی ایشوز جو ہیں ان کو زیادہ آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس رول کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوتے ہوئے آپ کی ہر طرح کی جو جائز ضروریات اور مسائل ہیں ان کے تدارک کا آپ کا ترجمانی کرتے ہوئے یقین دلاتی ہوں کہ اس میں کوئی ڈس آنیسٹی نہیں ہوگی، اور آپ رہنمائی کریں، آپ ہمیں چارٹر دیں، جو کمیٹی میں نے ریکویسٹ کی ہے اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیں اور ٹائم لائن دیں۔ یعنی کمیٹیاں یہاں بنتی رہیں اور یہاں کہا گیا کہ لاکھوں لوگ نکال دیے گئے، مجھے وہ لاکھوں کی کوئی لسٹ دے دیں، ہزاروں کو کے واجبات ہیں مجھے وہ کوئی لسٹ دے دیں۔ وہاں بھی آپ کی جو فیڈرل میں بھی ہمارا ایشو یہی چلتا تھا کہ زبانی کلامی جمع خرچ اور رزلٹ زیرو، اس سے نکلیں ہم۔ آپ ہمیں ان رائٹنگ دیں کہ فلاں ادارے سے اتنوں کو نکالا گیا، تاکہ ہم متعلقہ ان مالکان کو بھی بلا کے کوئی ان سے بھی بیٹھ کے یہ بات کر سکیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ چونکہ حقائق ہمارے پاس نہیں آتے، صرف الفاظ آتے ہیں، تو الفاظ کا ہیر پھیر پھر حکومت جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لیٹس ورک سیریسلی آن دس ایشو، تاکہ اگلے سال جب ہم بیٹھیں کسی بھی حیثیت میں جہاں پہ بھی آپ بات کریں تو آپ کے پاس ڈیٹا ہو، اور یہ جو کمیٹی آپ کو فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی، یہ ہم نے اتنے اس میں سے چیلنجز کو اوورکم کیا ہے، اتنے جو ہے ہمارے پینڈنگ ہیں، نہ کہ یہ کہ پھر ہم زیرو سے وہی باتیں کر رہے ہوں۔ اور لیٹس ورک ٹوگیدر ان پارٹنرشپ، آئی ایشور یو کہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل فار ایچ ادر، اور آپ لوگوں کے دکھوں کا تکلیف کا مداوع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔